جسے آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، لیکن یہاں کا پانی بھی پینا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں کا کھانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں رات رکنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مگر پیارے جب نبی کے نورانی قدم لگے تو اس جگہ کا مقام دیکھیں کہ جب کوئی حاجی جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حق ہے بے شک، ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نبی کے ذکر کی بات کہ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، بات نبی کی ہے نا، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہاں پھول مہکے بہار کے، ارے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ اور جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، ارے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے، یہ میرے سخی کا اصول ہے، یہ میرے سخی کا اصول ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو نبی کا ذکر سن کے نبی کی محفل میں آتے ہیں، رات ان کی بھی کٹ رہی ہے جو بستروں پہ سو گئے، رات تمہاری ہماری بھی کٹ رہی ہے، مگر فرق کتنا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جہاں کوئی نہیں بولے گا اللہ اللہ، یہ رات کا حصہ گواہی دے گا جہاں کوئی نہیں بولے گا، یہ زمین کا ٹکڑا بولے گا۔ مولا یہی ہیں وہ بندے جنہوں نے رات قربان کی تھی، تیرے محبوب کی محبت کے نعرے لگ رہے تھے اور یہ محبت میں دوڑے چلے آ رہے تھے۔ آج خوشی ہو رہی ہے، شادی کے مبارک موقع پر اس محفل کو صاحب خانہ نے سجایا ہے۔ اللہ اللہ، صرف ہی کسی دنیا دار کو خوش نہیں کیا ہے، پڑوسیوں کو خوش نہیں کیا ہے، احبابوں ہی کو خوش نہیں کیا ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ تو ان محفلوں سے اللہ اللہ بچتے اور دور بھاگتے ہیں، مگر پیارے صاحب خانہ نے اس محفل کو سجا کر کے اپنے نبی کو خوش کر دیا ہے۔ اگر راہ خدا میں قبول ہو جائے، قسم خدا کی اس محفل میں بیٹھنے والوں یاد رکھنا، اللہ اللہ کوئی بھی خوشیاں مناتا ہے مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کی خوشیوں پر نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ لوگوں، یہ نبی کا میلاد منانا، یہ نبی کا ذکر کرنا، اپنے بچوں کی آمد اور خوشیوں پر اللہ اللہ نبی کا ذکر کیا کرو۔ خالی قرآن تیجوں میں نہیں پڑھا جاتا، قرآن دسموں میں نہیں پڑھا جاتا، قرآن 40 ہی میں نہیں پڑھا جاتا۔ آج ہم نے دیکھا ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو ہمارے گھر نہ جانے کون کون سے ڈرامے ہونے لگتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ہمارے گھر قرآن کھولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن، بچے کے ہاتھ میں بھی قرآن، بچی کی ہاتھ میں بھی قرآن، سب کے ہاتھوں میں قرآن۔ لیکن اللہ اللہ یہ قرآن خوشیوں کے موقع پر بھی پڑھو، اس لیے کہ پیارے جب اللہ کسی کو بیٹی دے، اللہ کسی کو بیٹا دے، اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے تو پھر اسے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، آؤ آؤ ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں۔ اللہ یہ صاحب خانہ نے کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کیا ہے، یہ نبی کے وفادار
غلاموں کی سنتوں پہ عمل کیا ہے کہ جب نبی کے جانثار صحابہ کے یہاں بیٹیاں آتی، بیٹے آتے، جب ان کے ماتھوں پہ سیرے سجتے تو وہ دنیا کے اور محفلیں نہیں سجاتے تھے بلکہ اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے، اپنے نبی کا ذکر کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے اس محفل کو سجایا ہے، عثمان غنی نے اس محفل کو سجایا ہے، حضرت علی نے اس محفل کو سجایا ہے، نبی کے ایک ایک صحابہ نے اس محفل کو سجایا ہے، اور آج غلامان مصطفیٰ بھی سجا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کم ظرفوں کو جام نہیں پلایا جاتا ہے، جو ظرف والے ہیں، جو نبی والے ہیں وہ سجا رہے ہیں اور قیامت تک سجاتے رہیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام صاحب قبلہ، مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن شادی، جشن شادی اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے انشاءاللہ بہت ہی جلد میرے بعد فوری حضرت کا خطاب ہوگا، محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مرشدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے محفل پاک میں آنے والوں، کتنے خوش نصیب ہو کہ نبی کے ذکر میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ مگر میں اپنی بات سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر بیٹھو اور جب یہاں آؤ نا تو اپنی نیتوں کو درست رکھنا، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، جو بھی عمل بندہ کرے تو اس کی نیت درست ہونا چاہیے۔ جب اس محفلوں میں آیا کرو نا، جب نیت درست ہوتی ہے اور ایک ایک نیکی کا بدل ملتا ہے۔ جی جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو میرا رب اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر بچپن میں بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اسے نیکی کا بدل ملتا ہے۔ اور آج اللہ اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس پہ محفل سجائی، سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں جب اپنے بیٹی اور بیٹوں کے رشتے کرو نا تو ان رشتوں میں یہ خیال کیا کرو کہ پیارے جب غریبوں کے گھر جایا کرو تو انہیں حقارت سے نہیں دیکھنا، بلکہ رشتے جب کیا کرو تو کوٹھی اور عمارت دیکھ کے نہیں کرنا ہے، ماروتی اور دکان دیکھ کے نہیں کرنا ہے، عمارتیں دیکھ کے نہیں کرنا ہے۔ جب اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتے تلاش کیا کرو نا تو پیارے پھر کردار دیکھا کرو، حسن اخلاق دیکھا کرو، اس بچی کی سیرت دیکھا کرو، اس لیے کہ وہ طریقہ اپنایا کرو جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اس رات کی تاریکی میں نبی کے وفادار صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کے پورے مدینے میں گشت لگاتے۔ ساری دنیا کے لوگ چین اور آرام کی نیند سوتے ہیں مگر پیارے رات کی تاریکی ہے، چہرے پہ نقاب پڑا ہے، کوئی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، کیوں کون ہے جو بھوکا سو گیا ہے، کوئی اللہ تلاش کرتا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا ہے، کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں، کسی نے کسی کو ستایا تو نہیں، لیکن پیارے یہ گھومنے والا گھوم رہا ہے۔ اچانک چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ایک مکان پہ نظر پڑتی ہے، رات کی تاریکی ہے، اپنے اپنے گھروں میں چین اور سکون سے لوگ سو رہے ہیں۔ کیسی یہ محبت تھی لوگوں، آج تو ہمیں مال و زر ملتا ہے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارا رویہ اور طریقہ بدلتا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں، جب تمہیں مال ملا کرے، جب تم امیر بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہیں مل جائیں تو پیارے اللہ اللہ
تو پھر اسے اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر نبی کے وفادار غلاموں کی تاریخیں پڑھا کرو۔ کبھی حضرت عمر کی زندگی پڑھنا ہوگی، کبھی حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو پڑھنا ہوگا، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو پڑھنا ہوگا، کبھی بلال کے عشق کو پڑھنا ہوگا۔ اگر زندگی سکون کی جینا چاہتے ہو، نبی کے وفادار عاشق بننا چاہتے ہو، تو وفاداروں کی زندگی کو پڑھو گے، وفادار بن جاؤ گے۔ بے شک حق ہے، عاشقوں کی زندگی پڑھو۔ اصلاح معاشرہ میں آنے والوں ذرا کچھ دامن میں لے کر کے جاؤ، خالی سن کر کے نہیں جانا، اس دامن کو پر کر کے لے کے جاؤ، دل کی تختیوں پہ کچھ لے کر کے جاؤ۔ اے نوجوانوں آؤ، اللہ اللہ وہ کیسے رشتے تھے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں غریبوں کا خیال کرتے، لیکن اچانک ایک مکان سے آواز آئی، اور وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز ہے، درد میں ڈوبی ہوئی آواز ہے۔ ایک ماں ہے، ایک نوجوان بچی ہے، اور ایک بوڑھی عورت کوئی اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب تک تیرا سرپرست کوئی نہیں رہا، غربت کے دن گزر رہے، زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، بس تیرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا، یہ 4 بکریوں کو چھوڑا ہے، بس انہی کا دودھ بیچ بیچ کے گزارا کرنا ہے، میری بیٹی تیری شادی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اللہ اللہ، ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے، بیٹا جب تو بکریوں کا دودھ دعا کر تو تھوڑا پانی بھی ڈال دیا کر، اس لیے کہ آمدنی بڑھ جائے گی۔ مگر اللہ جب اللہ نیک اولادوں کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ آج وہ بیٹی ماں کا جملہ سن کر کے کیا کہتی تھی، اے میری امی جان، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کی تقریر سنی ہے، اللہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے نبی کی حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے نبی کا پیارا پیارا فرمان پڑھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے بھائیوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، ان کا حشر دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور بعد مرنے کے قبر میں بھی برا ہوتا ہے۔ ماں مجھے مرنا ہے، اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہے، ماں میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں، میں نیک باپ کی بیٹی ہوں، میں گھر میں رہ رہ کر کے زندگی کے دن گزار دوں گی، مگر نیت نہیں بدلوں گی، ارادہ نہیں بدلوں گی۔ اللہ اللہ پیارے، یہ کیسے جملے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اور بیٹی رات کی تاریکی میں دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر دل کی گہرائی سے کہتی ہے، ماں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اے چھپ کے گناہ کرنے والوں، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یاد رکھنا تم رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، لیکن ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ قدم اٹھاؤ تو اللہ سے ڈر کے، لقمہ اٹھاؤ تو دیکھو حلال ہے یا حرام۔ اگر اچھی اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو نبی کے وفادار غلاموں کی طریقے کی زندگی اپناؤ۔ عمر فاروق اعظم نے رات کی تاریکی میں نشان لگایا۔ کیا کیا؟ بولو بولو، نشان لگایا، جگایا نہیں، کچھ اور نہیں کہا، آواز نہیں ماری، بلکہ نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح دیکھا جائے گا، کچھ امداد کی جائے گی، کچھ مدد کی جائے گی، لیکن صبح کو جب بیٹھے نا
اے ہے بیٹھے ہی تھے، اتنی ہی دیر میں آپ کی شریک حیات تشریف لے آئیں اور آ کر کے کہا اے عمر فاروق اعظم، اے میرے سر کے تاج، آپ تو رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہو، دن میں لوگوں کے فیصلوں میں لگ جاتے ہو، لیکن اپنا بیٹا بھی تو جوان ہو گیا، اے ہے بولو اپنا بیٹا بھی تو جوان ہو گیا، اس کا رشتہ بھی تو کہیں دیکھا ہوتا، اس کی شادی کا بھی تو انتظام کیا ہوتا۔ وہ بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرح نہیں تھا، ہمارے بیٹے تو آج کل معلوم ہے کیا معاملہ کر رہے ہیں، جب گود میں آئے نا بچہ تو بڑی محنتوں سے پالا پرورش کیا، ماں کے ارمان باپ کے ارمان، اچھے سے گھر بناؤں گا، دولہا بناؤں گا، سیرا سجاؤں گا، لیکن جیسے 18 سال کی جوانی پہ پہنچانا تو اپنی مرضی سے رشتے کرنے بیٹھا اور آ کر کے چپکے سے کہا وہی رشتہ لے جاؤ، تو کہا نہیں ان سے ہماری ناراضی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے میل کے نہیں، تو کہتا ہے زہر کھا لوں گا مر جاؤں گا، یہاں تک کہ آئے ہے اے ماں باپوں کا دل دکھانے والوں، کبھی ہوش بھی کیا ہے۔ ایک وہ بیٹا بھی ہے عمر فاروق اعظم کا، ایک دن پھٹا ہوا لباس ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ اکبر، فرمایا باپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ بیٹا تیرا لباس پھٹا ہے، کہیں تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے اللہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور میرا لباس پھٹا ہوا ہے، تو فرمایا باپ لباس پھٹا کوئی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ بتاؤ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پروردگار راضی ہوتا ہے، اس سے پروردگار راضی ہوتا ہے۔ یار آج 20-20 ہزار کے موبائل لے رہے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ بہن کے سر کے دوپٹے کا خیال ہے، نہ ماں کے دوپٹے کا خیال ہے۔ لوگوں نوجوانوں ذرا چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیا کرو، یاروں کے اوپر جان نثار کرتے ہو، کہتے ہیں پرواہ مت کرنا 1 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا، لیکن کبھی اللہ اس بوڑھے باپ سے بھی تو نے کہا اے باپ تم نے مجھے جوان کر دیا، اللہ اکبر، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم گھر میں بیٹھو 5 وقت کی نماز ادا کرو، اللہ اکبر، اب میں تمہارا بیٹا ہوں نا، اپنے بازو سے کماؤں گا، تمہیں بھی کھلاؤں گا اور خود بھی کھاؤں گا، تو اس باپ کی طبیعت کتنی خوش ہوگی۔ بے شک حضرت عمر فاروق اعظم نے نشان لگائے چلے گئے، لیکن جیسے بی بی نے کہا نا رشتہ دیکھا ہوتا تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے میری شریک حیات رشتہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، ہاں ہاں ایک گھر میں نے بھی دیکھا ہے، اگر تم چاہو تو بیٹی بڑی نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، خوف خدا رکھنے والی ہے، اگر تم چاہو تو رشتہ بیٹے کا وہاں کر دو، تو پیارے اللہ اللہ آپ کہتی ہیں جب تم نے دیکھا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن پیارے رشتہ دیکھنے چلے اللہ اللہ عمر بھی چلے ہیں، آپ کی شریک حیات بھی چلی ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک مکان آتا ہے جس کی دیواریں بھی درست نہیں ہیں، ایک پھٹا ہوا ٹاٹ پڑا ہوا ہے، اسی دروازے پہ نشان لگایا تھا، اور نبی کے وفادار صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور فرمایا ہے میری شریک حیات یہی ہے وہ مکان جہاں بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں، فرمایا بیٹے کا رشتہ یہی دیکھنا ہے، کہ بیٹی دیکھیے نہیں بچی دیکھیے یا نہیں، تو آپ فرماتے ہیں میری شریک حیات میں نے ظاہر میں تو نہیں دیکھی مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، آواز دیا، اور جب آواز دی نا تو اندر سے ایک بوڑھی آئی، اور جب بوڑھی آئی تو اس بوڑھی نے کہا کون؟ تو آپ کی شریک حیات کہتی ہیں تیرے دروازے پر عمر آئے ہیں، رونے لگی، خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ رونا کئی طریقے کا ہوتا ہے، رونا کئی طریقے کا
ہوتا ہے، ایک غم میں رویا جاتا ہے اور کبھی کبھی خوشی کے بھی آنسو نکلتے، خوشی میں بھی آنسو نکلتے. لیکن جب وہ خوشی کا رونا ہوا میرے دروازے پر، امیر المومنین عمر فاروق اعظم، مجھے تو اپنے بھی نہیں آتے، مجھے نے تو اپنوں نے چھوڑ دیا. اللہ اللہ میری غربت کی وجہ سے کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میری دعوت بھی نہیں کرتا، کوئی میرے گھر آنا پسند بھی نہیں کرتا. مگر آج وقت کا ایک وہ نبی کے جانثار صحابی اللہ کے، جس کی حکومت کی شان یہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک دھوم مچی ہوئی ہے، آج وہ میرے دروازے پر آئے تو آپ کی شریک حیات کہتی ہیں صرف آئے نہیں ہیں، بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے ہیں. میں نے سنا ہے تیرے گھر میں بیٹی ہے، دکھا دے وہ بیٹی کہاں ہے. فرمایا اندر بلا لو. اللہ اندر بلایا گیا، بٹھایا گیا. اللہ اللہ آپ کی شریک حیات نے بیٹی کو دیکھا. اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے دے. سبحان اللہ. اس بیٹی کا عالم کیا تھا، سامنے قرآن رکھا تھا، چہرہ نورانی ہے. اللہ اللہ پیارے چہرے پہ نور ہے. جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو آپ اشارہ کرتی ہیں اللہ اللہ بیٹی تو مجھے پسند ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے کا نور میک اپ کا نہیں تھا، اس کے چہرے کا نور بناوٹ کا نہیں تھا، اس کے چہرے کا نور سجاوٹ کا نہیں تھا، دکھاوٹ کا نہیں تھا. 5 وقت کے وضو کا نور اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا. اے میرے اسلام کی شہزادیوں، اسلام کی شہزادیوں غور کرنا. آج تم میک اپ کر کر کے اپنے آپ کو سجاتی ہو، چند لمحہ میں تمہارے میک اپ ختم ہو جاتے ہیں، تمہارے چہرے دیکھنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. اگر تمہیں اپنے چہروں کو ہی چمکانا ہے تو تم نے نبی کی سنت کو ادا کیا ہوتا، فاطمہ کی سنت کو اپنایا ہوتا، 5 وقت وضو کیا ہوتا، سر رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوتا. تیرے